یتیم خانے سے بچے کو گود لینا، یا کہتے ہیں زندہ ماں باپ سے کوئی بچے کو گود لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے چونکہ میں ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے کے لیے جن کے والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا۔ بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں۔ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں۔ اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی بعض بچوں نے مجھے کہا کہ مصعب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جیسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں۔